بیان کرنے کے لائق نہیں. جس طریقے سے جوان لڑکیوں کی بھیڑ ہوتی ہے یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. کس منہ سے تم حجاب کے خلاف آندولن کرو گے؟ کس منہ سے کرو گے؟ تم اپنے جلسوں میں جب میلے میں آنے والی اور ان ڈرامے باز جوان لڑکیوں کو ان کی پوشاک اور ان کی لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر سے نہیں روک سکتے ہو اور میلے میں ان کے اوپر بین نہیں لگا سکتے ہو تو حجاب کیا قائم کروا پاؤ گے آپ؟ حجاب تو اتروایا جا رہا ہے. اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا ہماری مسلم بیٹیوں سے حجاب اتروائے گا. اس ضد میں پورے ہندوستان کی ساری عورتوں کو حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا کہ حجاب صرف اس لڑکی کا مسئلہ نہیں، ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. صرف جلوس نکال لینے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا. ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو جانے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے کیا حال تھا اسی روڈ کا. لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں اور 5-6 سال کی بچیاں نہیں، 15, 16, 18, 20 سال کی لڑکیاں. اور وہ کپڑے اللہ کی قسم، پھر سن لو، اللہ کی قسم، جو کپڑے پہنے ہوئے تھیں کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو تہذیب کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے. کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو شرم و حیا کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے. بے شرمی اور بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب بتانا پڑے گا کہ بے شرمی اور بے حیائی کا کپڑا کون سا ہوتا ہے. بند کریے میلوں کو. اور اگر آپ میلہ بند نہیں کر سکتے ہیں اور میلہ بھی کریں اور جلسہ بھی، تو یہ سوچ کے اٹھیے گا کہ آپ کو اس جلسے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو برائی تم اپنی ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پہلے اس کو روکو. میلہ تم روکنے کی طاقت رکھتے ہو، جب جلسہ کروانے کی طاقت رکھتے ہو تو میلہ روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہو. یہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت ہے. اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، بھائی ایسا مت کرو. اور جب زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو، خود نہ جاؤ، ہٹو، چلو ہاتھ سے روکو. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی ٹخنے سے نیچے لنگی پہنتا ہوا، پیجامہ پہنتے ہوئے جا رہا تھا، لنگی سے نیچے، وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، وہ آگے آگے جا رہا، پوچھتے اہائز انتا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ اہائز انتا کا مطلب جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اسے، تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ عورتوں کو جو مہینے میں کچھ دن، مخصوص دن جو ان کو گزرنا پڑتا ہے ایم سی سے، ان کو کچھ دن، 4-5 دن جو ان کو بلڈ آتا ہے، اس مہینے کو اس کو کہتے ہیں پیریڈ، مہینہ. تو حضرت عمر نے اس سے کہا، اہائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضرت عمر؟ تو کہا کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے کہہ رہا ہوں. مجھ سے؟ ہنستے ہوئے وہ کہتا مجھ سے کہ ہاں. ہنستے ہوئے کہتا امیر المومنین آپ کا دماغ تو صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ دیکھیے سوال کیا کیا اس نے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے. نیچے اتنا نیچا کپڑا ہو، اتنی نیچی شلوار